السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ آج میں ٹاپک لایا ہوں کہ اللہ اور اس کے بندے کا جو ریلیشن ہے اس کو کس طرح مضبوط بنایا جائے، اور بیسیکلی وہ ریلیشن ہے کیا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اللہ کا اس کے بندے سے اور بندے کے اللہ سے کیا ریلیشن ہے۔ میں بات یہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ اللہ اور بندے کا ریلیشن جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تا قیامت جو ہے نا اللہ اور اس کے بندے کا ریلیشن جو ہے نا، یہ باؤنڈ ہے، جس کو کیمسٹری میں باؤنڈ کہتے ہیں، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان دونوں کا ریلیشن اللہ نے ایسے بنایا ہوا ہے کہ یہ تا قیامت نہیں ختم ہو سکتا۔ بندہ چاہے جتنی مرضی بھی نافرمانیاں کرے، جتنا مرضی گناہ کرے، لیکن اللہ اور اس کا تعلق کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ بیسیکلی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ہم لوگوں نے، ہماری ینگ جنریشن ہے یا ہم لوگ ہیں، ہماری سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ یار اللہ ہماری سن نہیں رہا، اللہ ہم سے شاید ناراض ہے، اللہ جو ہے مطلب ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، جو ہے مطلب پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے نا وہ غلط راہ پہ نکل جاتے ہیں۔ ہم جو ہے نا مطلب جو ہے نا وہ دنیا والوں کے سامنے جھکنا شروع کرتے ہیں، یار آپ ہمارے لیے دعا کرو، آپ ہمارے لیے یہ کرو، آپ ہمیں کوئی تعویذ دھاگا دو، آپ ہمارے لیے یہ کرو وہ کرو کہ ہماری دعائیں سنی جائیں، ہمارا کام ہو جائے۔ یہ جس جو ہے نا آپ کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ اور آپ کا تعلق ایسے ہوگا کہ وہ کبھی الگ ہی نہیں ہو پائے گا۔ آپ اللہ کو پہچان ہی نہیں پائی میرے بھائیوں میری بہنوں، کہ اللہ بیسیکلی ہے کیا۔ اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آپ ایک بار اللہ کو بلاتے ہو، اللہ 70 بار آپ کو لبیک جواب دیتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ یہ بندہ مجھے بلائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ آپ لوگ یہ سوچنے لگ جاؤ کہ اللہ آپ کو بھول چکا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں مطلب آپ کو پسند نہیں کرتا یا آپ لوگوں کی دعائیں نہیں سنتا۔ آپ لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ تک پہنچتی ہیں، لیکن ان کو رد کر دینا، ان کو نہ سننا، نہ کبھی ایسا ہوا ہے نعوذ باللہ، نہ کبھی ہوگا۔ آپ کی دعائیں جو فی الوقت قبول نہیں ہوتی، یا تو وہ ان کے پیچھے دو ریزن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی ریزن وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی، دوسری ریزن وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بچا کے رکھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی ریزن کہتے ہیں آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل میں اللہ سے مانگتا ہوں جی اللہ مجھے دولت دے، اللہ مجھے عیش و آرام دے، تو میرے لیے وہ اچھا نہیں ہوگا، تو اللہ مجھے نہیں دے گا۔ اب اس پہ میں یہ کہہ دوں کہ اللہ مجھے دے ہی نہیں رہا، شاید اللہ مجھے پسند نہیں کرتا، اللہ مجھے دے نہیں سکتا، نعوذ باللہ، ہم اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک ریالٹی ہے ہمارے سوسائٹی کی، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی ہے کہ اللہ ہمیں کیوں نہیں دے رہا۔ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، کہ جو ہے نا بیسیکلی اللہ ہمیں اس لیے نہیں دے رہا، کیا پتہ اللہ مجھے اتنی دولت دے دے، اتنا سب کچھ دے دے کہ میں اسی کو بھول جاؤں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میں اس کو بھولوں، ٹھیک ہے۔ میرا جو اس کا تعلق ہے ایسے وہ ایسے ہی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ مجھے نہیں وہ چیزیں دے رہا جو میں اسے مانگ رہا ہوں، شاید وہ میرے لیے نہیں اچھی، ٹھیک ہے۔ پھر اب ہم آتے اس کے اوپر آیا تھا آخرت میں رکھی جائے، آخرت کے لیے اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہماری دعا جو ہے وہ فی الوقت قبول نہیں ہوتی، ہمیں لگتا ہے ٹھیک ہے، یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، ہمیں نہیں ملتی، کہ وہی دعا ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک وسیلہ بن کے آتی ہے، ایک سبب بن کے آتی ہے ہمیں بلاؤں سے بچانے کے لیے۔ فار ایگزامپل آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کیا پتہ آپ کی وہ مانگی ہوئی دعا وہ آپ کی جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو سیو کر دے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی دعا جو آپ کی اس ٹائم قبول نہ ہوئی ہو، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی جان بچ گئی ہو، تو کبھی بھی یہ چیز نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ سے مایوس تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور نہ یہ کہنا چاہیے کہ جو ہے نا مطلب اللہ ہماری نہیں سن رہا، ہم طویل دھاگے کریں گے، یہ کریں گے، شاید ہماری مانی جائے، ہم دوسری راہ پہ جائیں گے، شاید ہماری مان جائے۔ نو ڈاؤٹ طویل دھاگا بھی اللہ کا کلام ہے، جو پیر فقیر ہیں بڑے بڑے وہ بھی اللہ کا کلام ہی آپ کو لکھ کے دیتے ہیں، لیکن اس پہ آپ اتنا نہ چل پڑو کہ آپ اللہ کو ہی بھول جاؤ، ٹھیک ہے۔ آپ اللہ کے آگے جھکنا ہی بھول جاؤ۔ اللہ کو جو ہے نا مطلب آپ کی جو ہے نا وہ ایک درد بھری آواز، اللہ کو اس سے پیار ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرا بندہ میرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تہجد والے ٹائم پہلے آسمان پہ آئے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اس ٹائم ہم لوگ سوئے ہوتے ہیں جب اللہ ہمیں پکارتا ہے۔ پھر جب اللہ یہ نہیں ہے کہ مطلب جب ہمیں وہ پکارتا ہے ہم سنتے نہیں، جب ہم پکارتے ہیں وہ نہیں سنتا، نہیں، جب ہم پکارتے ہیں وہ پھر بھی سنتا ہے، لیکن ہمارے جو ہے نا وہ سمجھنے میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے۔ ہم جو ہے کہتے ہیں جی ہم یہاں سے منہ سے نکالیں ہماری قبول ہو جائے، اس کے لیے بڑا محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ صرف سوچو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے جیسا میں کہتا ہوں ویسا تو کر، پھر ویسا ہوگا جیسا تو کہے گا،
یہ دو لفظ ہیں لیکن اس کا معنی بہت بڑے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ پہ چلو، تبلیغ کرو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، مطلب اللہ کے آگے اللہ کی مرضی کے آگے دنیاوی جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ دو. پھر دیکھو دنیا تمہارے آگے کیسے جھکتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب اللہ کہہ رہا نمازیں پڑھو، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں میری دعا قبول ہو رہی نہیں. اس بات کو سمجھو کہ جو میں کہہ رہا ہوں تو وہ کر، پھر وہ ہوگا جو تو کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو پورا سمجھے اور اپنا اور اللہ کا تعلق جو ہے نا اس کو مضبوطی سے ایسے رکھیں. ٹھیک ہے، ایسے مضبوطی سے اس کو رکھیں، اس رسی کو چھوڑے نہ. کیونکہ یہ جو ہے نا یہ رسی، یہ اگر ایک بار چھوٹ جائے نا تو انسان گمراہی کی دلدل میں ایسا پھنستا ہے کہ بہت مشکل سے جو ہے وہ نکلتا ہے اس میں سے. مطلب پھر وہ اب وہ بھٹک جاتا ہے اس راستے سے. بہت ہی شاذ و ناظر ہوں جو ہمت کر کے اللہ ان کو مطلب اتنا وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں طاقت دے دے سوچنے کی تو وہ نکل آئے. ادروائز جو ہے نا وہ دل دل میں پھنستے جاتے ہیں اور ایسا پھنستے ہیں کہ وہ نکل بھی نہیں پاتے. تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کے آگے جھکنا سیکھو، اس کے صراط مستقیم کے راستے پہ چلو. وہ جو کہتے ہیں اس طرح کرو، اس طرح زندگی گزارو. اپنے طریقے سے زندگی دنیاوی سے زندگی گزارنا چھوڑ دو. اللہ کے کاموں میں آپ کی بہتری ہے. یہ نہ سوچو کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی، میری فلاں دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ جو ہے وہ سب کی سنتا ہے لیکن چنتا کسی کسی کو ہے. اس بات کا مطلب شاید آپ کو نہیں پتہ ہوگا. اس کا چننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کسی کو پسند کرتا ہے. پسند وہ اپنی ساری مخلوق کو کرتا ہے. جس نے اتنی بڑی مخلوق بنائی ہے وہ اسے ناپسند نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، چننے کا مراد یہ ہے کہ وہ کسی کسی کو وہ مقام دیتا ہے جو جس قابل وہ سمجھتا ہے. فار ایگزامپل، آپ آتے ہو، میں آپ کا انٹرویو لیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں جیسے آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کا انٹرویو لیتا ہوں. سارے انٹرویو دیتے ہیں مجھے. ٹھیک ہے، سارے جو ہے نا اچھا انٹرویو دیتے ہیں لیکن کسی ایک کا انٹرویو مجھے اتنا پسند آتا ہے کہ میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم سارے جو ہے اللہ کے نام میں عبادت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کو ہماری کوئی ایسی اداب ساتھ آتی ہے جس کی وجہ سے اللہ جو ہے نا ہمیں پسند کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مطلب 5 وقت کی نماز یہ خالی. اپنے کردار کو بھی صاف رکھو، اپنی زبان کو پاک رکھو. سب سے مین چیز ہے وہ آپ کی زبان ہے. اگر آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں ہے تو سمجھ لو دنیا آپ کے پاس ہے. کیونکہ زبان سے جو ہے نا وہ بڑے سے بڑا جو ہے نا وار وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ زبان کا جو وار ہے وہ تیر کے وار سے بھی تیز ہے، وہ دلوں کو چیرتا ہے. زبان اتنی ظالم ہے. اگر آپ اپنی زبان پہ قابو کرنا سیکھ لیں گے، اپنے کردار کو صاف کر لیں گے، اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ دنیا آپ کے آگے جھکے گی. بس اللہ کے آگے جھکنا سیکھ لیں. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا مطلب پیر فقیری نہ مانیں لیکن اس لیول کی نہ مانیں کہ آپ نعوذ باللہ اس اللہ کے برابر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جو ہیں یہی ہیں، یہی کا ہمارا کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا اپنا بانڈ مضبوطی سے بنا کے رکھیں. آپ اس ساتھ اپنا بانڈ بنا کے رکھیں گے، آپ دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے. پنجابی کی ایک مثال ہے، وہ دے کے ویڈیو کو اختتام کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں تو بیلی تے جگ بیلی، تو ان بیلی تے جگ ان بیلی. اس کو اردو میں بتاتا ہوں، شاید کسی کو پنجابی سمجھ نہ آئے. اس کا مطلب ہے اے خدا اگر تو میرا یار ہے تو پوری دنیا میری یار ہے. اگر تو میرا یار نہیں ہے نا تو دنیا میں میری یار نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا سے لگا لو، دنیا آپ سے لگا لے گی. آپ اتنا خدا کا ذکر کر لو کہ مرنے کے بعد دنیا آپ کا ذکر کرے. آپ دیکھ لیں داتا صاحب، حضرت داتا صاحب دیکھ لیں. اس کے بعد جتنے بھی اولیاء کرام ہیں انہوں نے اللہ کے لیے اپنی جو ہے نا زندگیاں ختم کی ہیں. ختم سے مراد اپنی خواہشات کو مارا ہے، نفس کو مارا ہے. آج دیکھ لو ان کا نام ہے، لوگ جاتے ہیں ان کے درباروں، بڑے بڑے جو ہے نا وزیر ان کے درباروں پہ آتے ہیں. صرف کیا ہے، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو ختم کیا ہے. ختم سے مراد اپنا نفس مارا ہے، اپنی ضروریات مانی ہے. اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت. اگر اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. شکریہ.